ہمارا دین ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم لوگ صبح کو جلدی اٹھیں. ہمارا دین ہم سے چاہتا ہے. آج کل کسی کا دین آزمانا ہے تو یہی دیکھ لو کہ فجر کی نماز کب پڑھتا ہے. آج کل مشکل ہو گئی ہے. نہیں معلوم، میں نہیں کہہ سکتا پرسنٹیج میں کتنے لوگ ہیں جو فجر کی نماز ریگولر قضا کر رہے ہیں. مجھے نہیں بنا، یہ میں اندازے سے ہی کہہ سکتا ہوں، لیکن یہ مجھے اندازہ ہے کہ یہ تعداد کوئی کم تعداد نہیں ہے. کافی بڑی تعداد ہوگی کہ جو فجر کو صحیح وقت کے اوپر انجام نہیں دے رہا ہے. اچھا، اب دین ہم سے کیا چاہتا ہے؟ دین کی تعلیمات کا ایک حصہ ہے، مستحب کے عنوان سے بیان کرتے ہیں، مصلحت کے عنوان سے بیان کرتے ہیں کہ دین نے فرمایا کہ ایک خاص وقت ہے، سمجھ لیجئے فجر سے، یعنی اذان فجر سے لے کر سورج نکلنے تک کا وقت، اس کو بین طلوعین کہتے ہیں. ایک وہ طلوع جو فجر کی اذان کرواتا ہے اور ایک وہ طلوع جو فجر کی نماز قضا کروا دیتا ہے. اس کو بین طلوعین کہتے ہیں. تو ہمارے پاس متعدد روایات موجود ہیں کہ اللہ نے انسانوں کا رزق اس دوران میں تقسیم کروانا ہے، بین طلوعین. اچھا، اب رزق آپ دولت مت سمجھیے گا، صرف رزق بہت وسیع ہے، بہت وسیع ہے. اور حتیٰ اگر رزق کا مطلب دولت ہو، حتیٰ تب بھی دولت میں اور رزق میں بہت فرق ہوتا ہے. کیوں؟ دولت وہ ہوتی ہے جو کبھی حرام سے آتی ہے، کبھی حلال سے آتی ہے، کبھی حرام میں خرچ ہوتی ہے، کبھی حلال میں خرچ ہوتی ہے. دولت یہ ہوتی ہے. لیکن اللہ کا دیا ہوا رزق صرف حلال سے آتا ہے اور حلال میں ہی خرچ ہوتا ہے. یہ رزق الہی. یہ جو دولت ہوتی ہے یہ بعض اوقات برکت لاتی ہے اگر کنڈیشنز آ جائیں صحیح، بعض اوقات بدبختی لاتی ہے اگر معاملہ خراب ہوا ہوا. رزق الہی حلال سے آئے گا، حلال پہ جائے گا، ہمیشہ برکت لائے گا، ہمیشہ برکت لائے گا. اچھا، کسی کو دولت چاہیے، کچھ بھی کر لو، مل سکتی ہے، اتفاق سے بھی مل جاتی ہے. بھائی آپ نے کوئی پروڈکٹ خریدی، اچانک اس پروڈکٹ کے اوپر زوال آ گیا اور آپ کے ہاتھ میں جو تھی وہ مہنگی ہو گئی. ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ ہو جاتا ہے. کوئی امیر باپ کی اولاد، باپ مر گیا، خود بخود دولت مل گئی، یہ بھی ہوتا ہے. ہاں، ہو جاتا ہے. دولت اس طرح سے آ جاتی ہے. رزق الہی کمانا پڑتا ہے، یہ کمانا پڑتا ہے. بس فرق ہے دونوں میں. بس یہ رزق اگر کسی کو چاہیے، یہ کس وقت میں ہے؟ یہ ہے بین طلوعین. فجر کے وقت جاگ جاؤ، سورج نکلنے تک جاگتے رہو. اچھا، اب بہت سارے دوست احباب ظاہر ہے کچھ نوکریوں کی مجبوریوں میں، کچھ کام کاج کی مجبوریوں میں، وہ کچھ ایسے ہوں گے کہ کہیں گے مولانا یہ ہم نہیں کر سکتے. چلو نہیں کر سکتے، کوئی بات نہیں. کم سے کم اتنا کر لو، اس بین طلوعین میں 2 رکعت واجب نماز تو پڑھ لو، کم از کم اتنا تو کر لو. اب کوئی کہے میں یہ بھی نہیں کر سکتا، تو میں اس سے کہتا ہوں کہ بھائی اگر میں تمہیں یہ کہتا کہ بھئی تمہاری تنخواہ 2 لاکھ روپے ہے، اگر تم نے یہ فجر کی نماز وقت پہ پڑھ دی، میں تمہیں 2 لاکھ روپے اوپر سے بونس دوں گا. پڑھتے یا نہیں پڑھتے؟ آ جاتے، لائن پہ آ جاتے. تو اللہ کی دیوے رزق کو 2 لاکھ کی اہمیت تو دے دو، اتنی اہمیت تو دے دو کہ بھئی اٹھ کے وہ لے لو. اب ایک اور معاملہ ہے، اگر کوئی کر سکے تو اس بین طلوعین میں ہمارے پاس روایت موجود ہے. فرمایا اگر کوئی بین طلوعین میں اللہ کی بندگی میں مشغول رہے، خدا اس پہ رزق کے وہ دروازے کھولتا ہے جو کوئی نہیں کھول سکے گا. پھر رزق کا کوئی اور ہی دروازہ کھولتا ہے اس کے اوپر. اب اس کے اوپر ایک ایڈیشن بھی ہے، اور وہ ایک واقعے کی صورت میں عرض کرتا ہوں جو شاید پہلے بھی کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں گا، لیکن ان کاموں میں برکتیں اس لیے عرض کر رہا ہوں. درود بھیجے گا محمد وآل محمد پر. صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. آپ یقین فرمائیے یہ جو میں نے مقدمہ اتنا طولانی آپ کی خدمت میں عرض کیا، وہ اس لیے عرض کیا کہ ہماری زندگی کی بہت ساری مشکلات کے حل بہت چھوٹے چھوٹے سے ہیں، ہم نے نظر انداز کیے. ہماری زندگی میں بہت ساری مشکلات ہیں. کوئی ہائی بلڈ پریشر کے اندر ہے، کوئی ہائپر ٹینشن کے اندر ہے، کوئی ڈپریشن کے اندر ہے، کوئی اس کے اندر، کوئی اس کے اندر. بہت ساری مشکلات ہیں. ان بہت ساری مشکلات کے حل بعض اوقات بہت مختصر معمولی سے ہیں. ہم نے اس مختصر معمولی حل کو نہیں لیا، ایک اور راستے پر جا کر بہت لمبا راستہ طے کر کے اس کو حل کرنے کی کوشش کی، نہیں کر پائے. ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے. اور سسٹم کچھ ایسا بنا ہوا ہے کہ وہ جو صحیح حل خدا دے رہا ہے وہ ہمیں اچھا نہیں لگ رہا ہے، اور وہ جو لمبا حل جس کا نتیجہ ملنا بھی نہیں ہے وہ ہمیں زیادہ اچھا لگ رہا ہے. اب مثال کے طور پر اس وقت نہیں اٹھیں گے، پھر سارے دن جوتیاں چٹخیں گے، دنیا کے پیچھے بھاگیں گے، ذلت و خواری اٹھائیں گے، اور ہمیشہ کہتے رہیں گے مولانا آنکھ نہیں کھل رہی. کیوں اس طرح کیوں اپنی زندگی میں خود سختی ڈال رہے ہیں؟ تو بہرحال وہ جو واقعہ میں عرض کرنا چاہ رہا تھا، یہ ہستیاں اچھی ہستیاں، ان کے ذکر میں ہی برکت ہے، اہل بیت کے شاگرد ہیں لوگ. علامہ محمد حسین طباطبائی. پاکستان میں ایسا ہو گیا ہے کہ جہاں آپ کوئی بات کہیں گے اس کے کچھ حامی ہوں گے، کچھ مخالف ہوں گے. ابھی تو یہ کم ہے، اور جگہوں پہ اس سے بھی زیادہ ہے، لیکن یہاں پہ بھی یہ معاملہ شروع ہو گیا ہے. کوئی بھی کام کر لیں،
چند مخالف ضرور بیٹھے ہوں گے. تو وہ کسی نے مجھے پاکستان سے باہر ایک ویب سائٹ بھیجی, کہنے کا مولانا یہ کون ہے؟ تو میں نے دیکھا کہ بھئی وہ کیا ہے, تو اس ویب سائٹ میں میرا نام لکھ کر اس نے کچھ دعائیں دی ہوئی تھیں. تو اب آپ دعاؤں کا مطلب یہاں سمجھ سکتے ہیں. تو اب وہ کیا تھا وہ, تو اس میں جو اس نے دعائیں دی ہوئی تھیں وہ اس بات پہ دی ہوئی تھیں, وہ جو دعائیں دی ہوئی تھیں وہ اس بات پہ دی ہوئی تھیں کہ یہ جو جیسے علامہ طباطبائی وغیرہ ہیں میں ان کی تعریف کیوں کر رہا ہوں. تو یہ مجھے اندازہ ہے کہ بھائی آپ کوئی بھی کام کر لیں, چند بندے نکلیں گے جو مذمت کر رہے ہوں گے, تو ہم کیا کریں بھائی؟ اب اس کی کیا پرواہ کر سکتے ہیں؟ اگر اس کی پرواہ کرنے لگے تو دین پہ بھی نہیں رہیں گے, پھر اس کی پرواہ کرنے لگے دین پہ نہیں رہیں گے. تو بہرحال میں علامہ طباطبائی کا واقعہ عرض کر رہا تھا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر, صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. علامہ محمد حسین طباطبائی تبریز کے تھے. تبریز پتہ نہیں کیا اس کے اندر ایک معنویت کا کوئی بہت بڑا ذخیرہ ہے. ایران کا شہر تبریز ہے اور وہاں پہ بہت اہم خاندان بستے تھے, ان کی معنویت بہت عجیب تھی. ان کے ایک اور بزرگ رشتہ دار تھے آیت اللہ سید علی قاضی طباطبائی, جو علامہ محمد حسین طباطبائی کے استاد بھی تھے, اور وہ ان سے ظاہر عمر میں کافی بڑے تھے, وہ بزرگ تھے. تو سید علی قاضی طباطبائی جو استاد تھے آیت اللہ محمد حسین طباطبائی کے, اور آیت اللہ بہجت کے بھی, اور آیت اللہ دستغیب کے بھی, جہاں تک مجھے پتہ ہے, وہ حرم کی طرف بڑھ رہے تھے اذان سے کافی پہلے. وہ بزرگ تھے, استاد تھے, اور یہ ان کے رشتہ دار تھے محمد حسین طباطبائی, جوان بالکل اس زمانے کی بات ہے. تو انہوں نے دیکھا کہ ہمارا جوان رشتہ دار جو ابھی کچھ وقت پہلے نجف آ جائے, وہ بھی اسی وقت میں حرم پہ جا رہا ہے جب یہ جا رہے تھے, وہی کافی پہلے تھا اذان سے. تو دیکھ کے بہت خوش ہوئے. تو ان کو پوچھا, جوان کو پوچھا محمد حسین طباطبائی کو, بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ کہنے کہ میں حرم جا رہا ہوں. کیا کرنے جا رہا ہوں؟ کہا میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں. تو آیت اللہ طباطبائی نے, سید علی قاضی طباطبائی نے محمد حسین طباطبائی سے ایک جملہ کہا, کہنے کہ بیٹے تمہیں دنیا چاہیے نماز شب پڑھو, تمہیں آخرت چاہیے نماز شب پڑھو, تمہیں جو خدا سے چاہیے نماز شب پڑھو, سب نصیب کرے. جو میں نے کہا نا بین طلوعین رزق دیتا ہے, اگر بین طلوعین سے آدھے گھنٹے پہلے والا بھی ٹائم کو اس میں ایڈ کر لے, اب اس میں پوری کائنات مل سکتی, اب اس میں سب کچھ مل سکتا. تو اگر کوئی عقل مند ہو اور میری طرح نہ ہو جو اس کو اپنے نفس پہ اتنا کنٹرول نہیں ہے, اگر کوئی عقل مند ہو تو یہ 2 گھنٹہ خدا کے لیے رکھ لے, اذان سے آدھے گھنٹے پہلے اور فجر کی سورج کے طلوع ہونے تک, یعنی یہ 2 گھنٹہ اگر کوئی خدا کو دے دے, اس میں جو عبادت سمجھتا ہے وہ کرے, جو ذکر اورات سمجھتا ہے کرے, پڑھائی کر لے, کتاب پڑھ لے, جو کچھ بھی کر لے. بلکہ ہمارا ایک جان پہچان میں ایک ہوتے ہیں بہت اچھے ہیں ماشاءاللہ, محنت کرنے والے, تو کہنے لگے کہ مولانا میں تو یہ سمجھتا ہوں پودوں کو پانی دے دوں وہ بھی صحیح, تاکہ جاگتا رہوں بس اس دوران. تو پانی کا البتہ وہ پودوں کو پانی دیتے ہوئے بھی ذکر کرتے ہیں, تو وہ اچھی بات ہے. تو کچھ نہ کچھ کرتے رہیں, تو اس سے انسان کے لیے بہت سارے دروازے کھلنے ہوتے ہیں. اب یہ جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں اس کی 2 سبب ہیں. ایک تو یہ کہ میں آپ سے کہوں تاکہ اپنے اوپر بھی ایک سختی رکھوں کہ دیکھو میں نے سب کے سامنے ایک بات کہی ہے, اور دوسری بات یہ کہ آپ کے درمیان کوئی نہ کوئی ایسا بیٹھا ہوگا جس کے اوپر اثر ہو جائے گا, اور وہ اپنی زندگی میں اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا. چلو 2 گھنٹے نہ کر سکا, میں تو کہتا ہوں آدھا گھنٹہ بھی کرے, 1 گھنٹہ بھی کرے, لیکن یہ وقت ہے, یہ وقت ہے, اس میں بہت کچھ نصیب ہونا ہے. اور خداوند متعال انشاءاللہ ہمیں اور آپ کو اس کی سعادت نصیب فرمائے انشاءاللہ تعالی.